AI ایک میٹھا زہر ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کہنا ہے اس ٹیکنالوجی کو بنانے والوں کا۔ تصور کریں ایک ایسی دنیا کی جہاں اسکول کا بچہ ہوم ورک تو سیکنڈز میں جمع کرا دیتا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ جواب کیوں لکھا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پچھلے 2-3 سال میں پوری دنیا میں اس بات پر شور مچ رہا تھا کہ بچے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوم ورک میں نقل یا چیٹنگ کے لیے کر رہے ہیں۔ اسکولز پریشان تھے، اساتذہ سافٹ ویئر تلاش کر رہے تھے اور ہر جگہ یہی بحث تھی کہ بچوں کو نقل سے کیسے روکا جائے۔ لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سب سے بڑی اور معتبر ترین سائنسدان، جنہیں دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنس کی گاڈ مدر یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بانی کہتے ہیں، ڈاکٹر فیفی لی نے ایک ایسا سنسنی خیز انکشاف کر دیا ہے جس نے پوری تعلیمی دنیا کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر اور امیج نیٹ کی خالق ڈاکٹر فیفی لی کے مطابق نقل یا چیٹنگ تو ایک بہت معمولی مسئلہ ہے۔ اصل اور خطرناک ترین تباہی کچھ اور ہے جس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جا رہی۔ ڈاکٹر فیفی لی نے حال ہی میں مشہور سائنس پوڈ کاسٹ ہیوبرمن لیب میں بات کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ آنے والی نسل سے خود سیکھنے اور اپنی سوچ سے زندگی جینے کا جذبہ ہی چھین رہی ہے۔ جب ایک بچے کو کسی بھی سوال کا جواب بغیر کسی محنت کے ایک کلک پر مل جاتا ہے تو اس کا دماغ خود سے سوچنا، کٹھن سوالات کے حل تلاش کرنا اور گہرائی میں جا کر سیکھنا بند کر دیتا ہے۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو اگر دماغ کو چیلنج نہ ملے اور مسلسل بنا بنایا جواب ملتا رہے تو انسان کا دماغ تنزلی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ پاسبلٹی انسٹیٹیوٹ کی چیف سائنسدان وین منگ کی حالیہ تحقیقات بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بچوں کو تیز تو بنا رہی ہے لیکن ان کی سوچنے کی صلاحیت کو انتہائی سطحی کر رہی ہے۔ زیادہ تر طلباء آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انہیں خود دماغ نہ کھپانا پڑے۔ یعنی ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو ڈگری تو حاصل کر لے گی لیکن ان کا دماغ صحیح معنوں میں ارتقاء اور نشوونما کے مراحل سے گزرے بغیر ہی مفلوج ہو چکا ہوگا۔ لیکن اب یہاں سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے جو اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ہی خطرناک ہے تو کیا اسکولز اور کالجز میں اس پر مکمل پابندی لگا دینی چاہیے؟ ڈاکٹر فیفی لی کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس پر مکمل پابندی لگانا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ذرا سوچئے، جب کیلکولیٹر آیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ اب ریاضی ختم ہو جائے گی۔ جب انٹرنیٹ آیا تو کہا گیا کہ اب کوئی کتاب نہیں پڑھے گا۔ ڈاکٹر فیفی لی کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان طلباء کے لیے ایک زبردست نعمت بھی بن سکتی ہے جو پڑھائی میں کمزور ہیں اور جن کے پاس ٹیوشن یا پرائیویٹ اساتذہ کے پیسے نہیں ہوتے۔ خود ڈاکٹر فیفی لی نے اعتراف کیا ہے کہ جب وہ طالب علم تھیں تو انہیں آرگینک کیمسٹری میں بہت مشکلات کا سامنا تھا اور اساتذہ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ان کے ہر سوال کا جواب دے سکیں۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ٹیکنالوجی بچوں کو ہمارے مقابلے میں 100 گنا زیادہ طاقتور اور سمجھدار بنا سکتی ہے۔ پھر اصل مسئلہ کہاں ہے اور اس کا حقیقی حل ہے کیا؟ اصل مسئلہ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ہمارے استعمال کا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز اور دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے اب اپنے نظام میں انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی میں اسٹڈی موڈ متعارف کرایا ہے جو بچوں کو سیدھا جواب دینے کے بجائے اس سے ایسے سوالات کرتا ہے جس سے بچے کی تنقیدی سوچ بیدار ہو۔ اسی طرح کمپیوٹر سائنس کے اساتذہ اب کوڈ یاد کروانے کے بجائے بچوں کو واقعی بڑے مسائل حل کرنا سکھا رہے ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے تو باقاعدہ ہوم ورک کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے درست استعمال کی حمایت کی ہے تاکہ ہر بچہ اپنی رفتار سے سیکھ سکے۔ یعنی حل پابندی میں نہیں بلکہ بچوں کو صحیح سمت دکھانے میں ہے تاکہ مشین انسان کی جگہ نہ لے بلکہ انسان کو زیادہ سمجھدار بنائے۔ اب بات صرف سکولز کی نہیں بلکہ انسان اور مشین کے پورے مستقبل کی ہے۔ اگر ہر مشکل کام، ہر تحریر اور ہر فیصلہ ٹیکنالوجی ہی کرے گی
تو پھر انسان کی اپنی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ اگر آنے والی نسلیں صرف مشینز کے دیے گئے جوابات پر پلیں گی تو کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں مشینز ہوشیار ہوتی جائیں گی اور انسان سست؟ یہ سوال صرف ایک خبر نہیں بلکہ ہماری اور ہمارے بچوں کی آنے والی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ اپنے بچے کے اسکول میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کا فیصلہ کریں تو کیا آپ اس پر مکمل پابندی لگائیں گے تاکہ ان کا اپنا دماغ مضبوط ہو، یا آپ انہیں اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنے دیں گے، چاہے اس سے ان کی خود سوچنے کی صلاحیت متاثر ہونے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو؟